وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا اور ان کو ایک دوسرے سے ٹکرا دیا جائے گا۔ یہ سوچ لے کہ کیا ہم مرنے کے لیے تیار ہیں؟ اللہ کی قسم ہم تیار نہیں ہیں۔ ہم تو یہ سوچتے بھی نہیں کہ ہمیں موت آنی ہے۔ اگر ہم موت کی بات کریں ہم بولتے چپ ہو جاؤ مولوی صاحب، کیوں موت کی یاد کرتے؟ اور ہم دڑلے سے پیسے کمانے میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ کو بھول گئے۔ اللہ کی قربت، اللہ کی معرفت، اللہ سے محبت کرنا، یہ سب بھول چکے ہیں۔ وہ جو ایک احساس ہوتا تھا صحابہ کے پاس کہ اللہ سے کب ملاقات ہوگی، وہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ چلیں جی بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعہ، ما القارعہ، وما ادراک ما القارعہ، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جب آپ وقف کرتے ہیں نا، وقف کہتے ہیں رک جانا، تو آپ موازینہ پڑھیں گے، لیکن اگر آپ اس کو جاری رکھیں گے تو آپ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ پھر آگے ملا دیں گے دوسری آیت کو، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ اللہ اکبر۔ یہ جو صورت ہے یہ ہمارے رونگٹے کھڑے کر دینے والی صورت ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالی ہمیں قیامت کے احوال، اعمال کے اوزان اور جزا و سزا کے متعلق بتلا رہا ہے۔ القارعہ، وہ کھڑکھڑا دینے والی چیز، وہ کھٹکھٹانے والی چیز۔ قرع یقرع سے کیا مراد ہے؟ ناکنگ، ٹھیک ہے نا، یعنی کھٹکھٹانے کو کہتے ہیں القارعہ، ٹھیک ہے۔ اور القارعہ یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جیسے کہ القارعہ، الطامہ، الصاخہ، الحاقہ، الغاشیہ، یعنی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اور اس سے مراد یہ ہے کہ وہ آواز، وہ سور جب پھونکا جائے گا تو پوری زمین کھڑکھڑا دینے والی ہوگی۔ اور جیسے کہ قرآن میں ہے وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا اور ان کو ایک دوسرے سے ٹکرا دیا جائے گا، اور ان کو جب ٹکرایا جائے گا تو پوری کائنات کھڑکھڑانے لگ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ مَا الْقَارِعَةُ، کیا ہے وہ کھٹکھٹانے والی چیز؟ کیا ہے؟ یعنی کس قدر عجیب ہے، کس قدر خوفناک ہے وہ چیز، تمہیں کیا پتا وہ قارعہ کیا ہے؟ کتنی عظیم الشان چیز ہے، کتنی عجیب و غریب چیز ہے جس کی عظمت تم کیا جانو۔ یعنی یہ ایک انداز ہے، ٹھیک ہے۔ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، یہ پھر یہ بار بار کیوں ہے؟ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا
ایک تو ہے اس سے ہماری توجہ حاصل ہوتی، ہمارا اٹینشن، دوسری اس سے ایک سسپینس کریٹ ہوتا ہے، یہ انداز عرب ہے، ٹھیک ہے، ہمارے اندر، تاکہ ہم مزید توجہ سے، مزید غور سے سنیں۔ وما ادراک ما القارعہ، اور تجھے کیا پتا کہ وہ کھٹکھٹانے والی کیا ہے، یعنی وہ کیا بلا ہے، تجھے کیا پتا۔ اللہ اکبر۔ وہ دن کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یہ وہ دن ہے جس دن لوگ بکھرے ہوئے ہوں گے، پروانوں کی طرح ہو جائیں گے، یعنی وہ لوگ بکھرے ہوئے ہوں گے، کالفراش المبثوث، ٹھیک ہے نا۔ اور فراشہ بولتے ہیں پروانے کو، یعنی جو ارد گرد گھومنے والے ہیں، ہاں، اسی طرح یعنی آپ کہہ سکتے ہیں یعنی جو حشرات ہیں ان کی طرح، یعنی وہ ایسے ہو جائیں گے کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگنے لگ جائیں گے، بکھر جائیں گے، پلٹ کے نہیں دیکھیں گے، جیسے کہ قرآن کی ایک اور آیت میں یومئذ یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، اس دن بھائی اپنے بھائی کو دیکھ کے بھاگے گا، ہاں، یومئذ یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، اور اپنی امی کو دیکھ کے بھاگے گا، اپنے ابو کو دیکھ کے بھاگے گا، اپنی بیوی کو، بچوں کو دیکھ کے بھاگے گا، کیوں؟ کہ کہیں یہ میرے سے نیکی نہ مانگ لے، اور وہ ایسے حالت میں ہوگا کہ اس کو ہوش ہی نہیں ہوگا، ہوش باختہ ہوگا، یعنی وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور وہ قیامت جب برپا ہوگی تو کیا ہوگا؟ وہ جو پہاڑ ہے وہ کالعہن المنفوش، یعنی اس اون کی طرح، اون آپ کو پتہ ہے، اون اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو، یہ جو کاٹن جمع کیا جاتا ہے، یا جو اونٹ کا جو کھال ہوتی ہے اس میں سے جو آپ کو بڑے بڑے خوبصورت نما جیکٹس ہوتے ہیں یا اس طرح کا بنایا جاتا ہے، وہ پہلے کس طرح ہوتا ہے؟ بوسے کی طرح ہوتا ہے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور وہ جو پہاڑ ہیں وہ اس بوسے کی طرح ہو جائیں گے، ہاں، اور وہ جو پہاڑ ہیں وہ مختلف، قیامت کے دن پہاڑوں کے بھی احوال ہوں گے مختلف مختلف، کچھ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، کچھ پہاڑ ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے، کچھ پہاڑوں کی یعنی جگہیں بدل جائیں گی، اس طرح باقاعدہ اگر آپ قرآن کے دوسرے آیات سے بھی دیکھیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُ، لیکن وہ شخص جس کا پلہ بھاری ہو جائے، جس کا میزان میں پلہ بھاری ہو جائے، ہاں، ترازو میں جیسے سامان میں ڈالتے ہیں نا، اس دن جس کا بھاری ہو جائے اور اعمال کا وزن ہوگا تو کیا ہوگا؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ خوشی کی زندگی گزارے گا، وہ مزے کی زندگی گزارے گا، ہاں، وہ ایسی زندگی گزارے گا جس سے وہ 100% سیٹسفائیڈ ہوگا۔ یعنی یہ سارا ابھی ذکر ہو رہا ہے قیامت کے متعلق اور وزن کے متعلق۔ اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن جو اعمال ہیں وہ اسٹک چیز بن جائے گی، بلکہ ایک اور روایت ہے حدیث میں کہ اعمال کو لایا جائے گا اور اس کو تولا جائے گا۔ آج جو ہم اعمال کرتے ہیں، نامہ اعمال میں جو چیزیں لکھی جاتی ہیں، یہ ایک معنوی چیز ہے، ایک میننگ فل چیز ہے، اٹس ناٹ سم تھنگ میٹرلسٹک دیٹ یو کین ٹچ، ہے نا، کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ ہم اس کو محسوس کر سکیں، لیکن قیامت کے دن اس کو عالم الغیب سے عالم المحسوسات میں لایا جائے گا، جیسے کہ موت کو لایا جائے گا کبش کی طرح اور اس کو ادھر ذبح کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ موت بھی کیا ہے؟ محسوس ہونے والی چیز ہے، میننگ فل چیز ہے، ناٹ سم تھنگ میٹرلسٹک دیٹ یو کین ٹچ، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو شکل میں لائے گا اور اس کو موت کو ذبح کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آج کے بعد کسی کو کوئی موت نہیں ہے۔ تو اسی طرح قیامت کے دن اعمال کو وزن میں بدل دیا جائے گا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور وہ شخص جس کا پلہ ہلکا ہوگا،
جس کا یعنی اگر اس کو ترازو میں اس کے اعمال کو ڈالا جائے تو وہ اوپر ہی نہ جائے، ہاں وہ ہلکا ہوگا. تو اس کے لیے کیا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو وہ ہاویہ میں گر جائے گا. ہاں ادھر جو لفظی ترجمہ ہے وہ کیا ہے؟ تو اس کی ماں ہاویہ ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ہاویہ میں گر جائے گا. یعنی ہاویہ جہنم کی ایک وادی ہے، جیسے کہ بعض روایات میں ہے جہنم کی ایک وادی کو ہاویہ کہتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تمہیں کیا پتا کہ وہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی ہولناکی کیا ہے، اس کی خطرناکی کیا ہے. یعنی اس ہاویہ کی خطرناکی کیا ہے؟ نار حامیہ، وہ ایک گرم سخت گرم آگ ہے، ہاویہ جو جگہ ہے. اور اسی طرح ایک اور یعنی روایت میں ہے جو بخاری کی روایت ہے، نارکم جزء من 70 جزءا من نار جہنم، یہ جو تمہاری جو آگ ہے دنیاوی آگ، یہ یعنی اگر آپ جہنم کی آگ کو 70 حصوں میں تقسیم کریں تو اس کا ایک حصہ ہے. یعنی جہنم کی آگ کے سامنے آپ کی یہ دنیاوی آگ کچھ بھی نہیں ہے. اٹس نتھنگ ان کمپیریزن ٹو دا ہیل فائر. ٹھیک ہے نا. اس صورت سے ہمیں کئی اسباق ملتے ہیں. نمبر ایک یہ ہے کہ قیامت پر ایمان لانا ہمارے ارکان ایمان 6 میں سے ایک رکن ہے. پلرز آف ایمان ایک ہوتے ہیں، پلرز آف اسلام، ارکان اسلام، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سارے ہو گئے، اور شہادت اللہ، یہ 5 ہو گئے. لیکن ایمان کے کتنے رکن ہیں؟ 6 ارکان. اس میں سے ایک رکن کیا ہے؟ الایمان بالیوم الآخر. جس بندے کا ایمان قیامت پر نہیں ہے اس کا ایمان مشکوک ہے. اس کو اپنے ایمان رینیو کرنا چاہیے. اور اسی طرح دوسرا سبق اس صورت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت کوئی ہم لوگ پڑھتے ہیں نا یہ، تو ہم اس کو اتنا ریئل نہیں لیتے. وی ڈونٹ ٹیک اٹ سیریس سم ٹائم. وائی؟ بیکاز وی آر آلویز ریڈنگ اٹ اور ریپیٹنگ اٹ. سم ٹائم بیکاز آف ریپیٹنگ اٹ بیکم نارملائزڈ. یعنی وہ نارمل لگنے لگتا ہے. قیامت نہیں، قیامت بڑی خطرناک چیز ہے، بڑی ہولناک چیز ہے، ہلا دینے والی چیز ہے، رونگٹے کھڑے کر دینے والی چیز ہے. اور یہ احساس کیسے ہم اپنے دلوں میں قائم دائم رکھیں؟ یہ ڈر وہ ہے کانشیسنس، کہ ہم جب یہ پڑھیں تو اس کو غور سے فوکس کے ساتھ اس کو پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کو ڈائجسٹ کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے آپ کو بار بار یاد دلائیں کہ یہ قیامت اس طرح ہوگی، اور اپنے اندر یہ ڈر پیدا کریں. اور تیسرا جو سبق ہمیں اس صورت سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ مرنے سے پہلے تیاری کر لیں. واللہ العظیم اخوان، قیامت سے پہلے تو ہم نے مرنا ہے. یہ سوچ لے کہ کیا ہم مرنے کے لیے تیار ہیں؟ اللہ کی قسم ہم تیار نہیں ہیں. ہم تو یہ سوچتے بھی نہیں کہ ہمیں موت آنی ہے. اگر ہم موت کی بات کریں ہم بولتے چپ ہو جاؤ مولوی صاحب، کیوں موت کی یاد کرتے ہو؟ موت آئے گی بھائی جان، تم ذکر نہ بھی کرو موت آئے گی. واللہ جب میں موت کے بارے میں سوچتا ہوں، میں سوچتا ہوں کہ اگر میں مر گیا تو میں کیا کروں؟ میں نے کچھ کیا بھی ہے؟ میرے پلے کچھ ہے؟ واللہ ہمیں روزانہ یہ سوچنا چاہیے. ہر روز صبح شام رات یہ سوچیں کہ کیا میں مرنے کے لیے تیار ہوں. واللہ العظیم ہم تو اللہ کو منہ دکھانے کے لائق نہیں ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور ہم دڑلے سے پیسے کمانے میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ کو بھول گئے. اللہ کی قربت، اللہ کی معرفت، اللہ سے محبت کرنا، یہ سب بھول چکے ہیں. وہ جو ایک احساس ہوتا تھا صحابہ کے پاس کہ اللہ سے کب ملاقات ہوگی،
وہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ کیا کبھی ہم نے ہمارے دلوں میں یہ طلب اور یہ تڑپ پیدا ہوئی کہ یا اللہ تجھ سے کب ملاقات ہوگی؟ بلکہ ہم یہ تمنا کرنے سے بھی ڈرتے ہیں۔ بلکہ جب وہ حدیث سنتے ہیں نا، ایک حدیث ہے اذا احب العبد لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جب بندہ اللہ سے ملاقات کرنے کی طلب اور محبت رکھتا ہے تو اللہ بھی اس کی طلب کرتا ہے۔ تو کچھ لوگ ڈرتے ہیں کہ ہم یہ کہیں گے تو ہمیں جلدی موت آ جائے گی۔ ہائے میرے پیارے بھائیوں، واللہ العظیم، یعنی اگر بندہ اللہ کی محبت میں آ جائے تو موت کچھ بھی نہیں ہے، اس کو ڈر نہیں لگے گا موت سے۔ لیکن کیونکہ ہمارے اندر محبت تو چھوڑے، اللہ کا ڈر بھی نہیں ہے۔ صحیح بات ہے، سچا ہونا چاہیے ہمیں۔ وی شوڈ بی آنیسٹ ود آور سیلف، وی شوڈ ناٹ فول آور سیلف۔ ہم اپنے آپ کو بیوقوف بناتے ہیں۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں ہم اللہ سے ڈرتے ہی نہیں ڈرتے تو یہ دیکھ لیں آپ اپنے روزمرہ زندگی میں۔ ایک سائڈ پہ میرا باس ہے، ہاں، ایک سائڈ پہ میرا بزنس پارٹنر ہے، ایک سائڈ پہ حرام کمائی ہے، ایک سائڈ پہ میرا اللہ نماز کے لیے بلا رہا ہے۔ ہم نماز کو کتنی اہمیت دیتے ہیں آپ بتائیں؟ واللہ I am really sorry to say in our society we don't care about prayers۔ واللہ میں نے خود دیکھا ہے، ہم نماز کے بارے میں اتنے وہ ہیں۔ میں ایک کمپنی جس میں 5000 امپلائیز ہیں، 5000 ادھر لاہور میں نام نہیں لیتا، ادھر میں کسی کام 3 مہینے میں نے ادھر کام کیا ہے۔ واللہ العظیم اخوان، میں نے ان 5000 میں سے میں اس چیز کو غور کرتا تھا، میں یہ کہہ سکتا ہوں 10% لوگ نماز پڑھتے تھے، اور روزہ میں رمضان میں ادھر تھا، اللہ معاف کرے اکثریت روزہ نہیں رکھتی۔ ہمارا عام معاشرے کی بات کر رہا ہوں، آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا، آپ لوگ ماشاءاللہ اچھے لوگ ہیں، ہمارا حسن ظن ہے، لیکن ہمیں اپنے اوپر غور کرنا چاہیے کہ کیا واقعی میں ہم یہ قیامت کی باتیں تو سنتے ہیں، موت کی باتیں سنتے ہیں، لیکن کیا ہم واقعی میں تیار ہیں؟ واللہ وی آر ناٹ ریڈی۔ وی شوڈ بی ویری آنیسٹ۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اور یہ بھی یاد رکھیں، یعنی جنت کو پانا امپاسبل بھی نہیں ہے اور آسان بھی نہیں ہے، یعنی اٹس ناٹ اے پیس آف کیک۔ لیکن کئی چیزیں ہیں جس کو ہم نے مشکل بنایا ہوا ہے، وہ ہوتی آسان ہے، وہ ہوتی آسان ہے، لیکن جب اللہ کا ساتھ ہوگا، اللہ کی معرفت ہوگی، اللہ سے محبت ہوگی تو کیا ہوگا؟ کئی مصیبتیں جو ہمیں پہاڑ کی طرح لگتی ہیں وہ ذرے کی طرح لگنے لگے گی۔ اور جب اللہ کا ساتھ نہیں ہوگا، اللہ کی محبت، اللہ سے تعلق مضبوط نہیں ہوگا تو ذرے ذرے کو ہم پہاڑ کی طرح بنا دیں گے۔ اسی طرح عبادات، کیا یہ مشکل ہے کہ آپ پورے 24 گھنٹے میں سے 5 وقت نماز پڑھ لیں؟ Is it that much difficult? It's easy for you to go to the job. It's easy for you to do 8 hours to 12 hours to 15 hours job. تو کیا نماز پڑھنا مشکل ہے؟ جم جانا آسان ہے لیکن نماز پڑھنا مشکل ہے۔ کیا صبح شام ذکر کرنا مشکل ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کتنا آسان ہے ہمارا دین، لیکن ہم نے مشکل بنا دیا ہے، ہم نے اپنے ذہنوں میں اس کو بڑا مشکل بنا دیا تو ہم آگے ہی نہیں بڑھتے۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں، کوشش کریں کہ ہم لوگ آخرت کی تیاری کریں، ہمارا اصل ٹھکانہ وہی ہے۔ واللہ العظیم، یہ جو دنیا ہے یہ ٹمپریری ہے، یہ آپ بزرگوں سے پوچھیں، پچھلی زندگی پلک جھپکنے میں ختم ہوگی۔ ابھی ہم جو ہیں 35-40 سال والے، ان کو کہیں گے پچھلی زندگی کچھ یاد کرو،
کیسے گزری؟ بس پلک جھپکنے میں ختم ہو جانی ہے. واللہ العظیم اللہ کی قسم پتہ بھی نہیں چلنا. ابھی جو ہم جی رہے ہیں ہمیں لگ رہا ہے ہم اسی طرح رہیں گے. نہیں, ابھی میں ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہے ہوں, ہم 4 سال ہو گئے ہمارے فرینڈ شپ کو, مجھے یقین نہیں آیا کیوں وقت اتنی تیزی سے جا رہا ہے. اور آج کل خاص کر سوشل میڈیا کے زمانے میں ہاں ہمیں تو وقت کا پتہ بھی نہیں چلتا. تو اس لیے واللہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا, اپنا حساب پہلے کلیئر کر لو اس سے پہلے کہ اللہ تمہارا حساب لے. وَصَلُّوا قَبْلَ أَن يُصَلَّ عَلَيْكُمْ, اور نماز پڑھ لو اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر نماز پڑھی جائے. یہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے تھے. اللہ اکبر. ہم آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ, کیونکہ میری طبیعت بھی وہ تھوڑی سی وہ ہے. تو انشاءاللہ ہم پھر اگلی نشست میں سورۃ العادیات پڑھیں گے. اللہ تعالی ہمیں آنے کی اور سننے کی اور عمل کی توفیق دے. اور بارک اللہ فیکم وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Donate us to bring change in society and make a meaningful impact. Account number 3226300005753. Faisal Bank Limited. Follow us to stay connected and see the difference you're making.